الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ یہ عید کا موقع ہے اور کل جب ہم نے یہاں عید پڑھی تھی تو مختصر سی باتیں کی تھی ہم نے عید کے بارے میں۔ یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن سمجھے ہے، تو تھوڑی سی اور باتیں اس میں ایڈ ہو جائیں گی کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو دو عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کو سیلیبریٹ کرو، دو عیدیں، ان کے پیچھے دیکھیں عید ہوتی ہے خوشی کا موقع۔ یہ دو خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سال بخشی ہیں، اور خوشی کسی بات پہ ہوتی ہے، بغیر بات کے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ شادی بیاہ کی خوشی ہوتی ہے، کامیابیوں کی، ترقیوں کی، ہے جی، خوشیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پہلی عید تھی جو ہم نے روزوں میں رکھی تھی، روزوں کے بعد جو منائی تھی، وہ اس بات کی عید تھی کہ جن لوگوں نے روزے رکھے اور اس طرح رمضان شریف گزارا جس لیے کہ وہ آیا تھا رمضان شریف، اور رمضان شریف کو بھی راضی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اچھے طریقے سے رمضان شریف گزارا اپنی طاقت کے مطابق، تو وہ اس کی خوشی منائے، وہ اس کی خوشی منائے کہ میں نے ایسا کیا۔ اور خوشی کے اندر بریکٹ میں کیا ہے، کس بات کی خوشی منا رہا ہے کہ یہ جو میں نے عمل کیا یہ میرے لیے آگے جا کے باعث بخشش ہوگا، یہ جو میں نے رمضان شریف گزارا یہ آگے جا کے باعث بخشش ہوگا، اس بات کی خوشی مناؤ، خوشی سارے آؤ۔ اور دیکھیں حدیث شریف آپ دیکھیں تو اس میں اسی چیز پہ زور دیا ہوا ہے، رمضان شریف کو بخشش کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے۔ عید والے دن بخشش، عید کی رات کو بخشش، لیلۃ القدر کو بخشش، سارا صبح شروع سے لے کر رحمت، بخشش، عذاب نار سے نجات اور بخشش کے بارے میں نا سارا مہینہ۔ اور تو جو اس کو فالو کیا جس نے، وہ اس کی خوشی مناتا ہے کہ میں نے جیسے کہا گیا تھا ویسے کیا، اور یہ سب کچھ میرے لیے باعث بخشش ہوگا۔ تو یہ جو دوسری عید ہے وہ تھی تقویٰ۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ احتیاط کو اپنانا، ہر چیز میں احتیاط برتنے کو تقویٰ کہتے ہیں، چاہے آپس کے تعلقات ہوں، اپنا پرسنل کنڈکٹ ہو، اپنا نظروں کا کنٹرول ہے، زبان کا کنٹرول ہے، خیالات کا کنٹرول ہے، اور یہ سارے جو بھی معاملات ہیں ان سب میں احتیاط برتنا۔ تو وہ پھر گویا تقوی کی ایک معنی ہے، تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ احتیاط برت۔ اور جس وقت آپ احتیاط برتتے ہیں، جس طرح روزے میں ہم کھانے پینے سے احتیاط برتتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ جب ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک احساس اپنے آپ ڈیولپ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نالج میں یہ ہے، جو میری کیفیت ہے احتیاط والی، یہ اللہ کے نوٹس میں ہے، اور اللہ کے لیے آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ نہیں ہے کمرے میں، کھانا پینا پڑا ہوا ہے، آپ نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ عہد کیا اللہ سے کہ میں سارا دن نہیں کھاؤں گا، شام کو کھاؤں گا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں افطار کے وقت کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حدیث شریف میں کیا آیا ہے کہ افطار کے وقت اس کو دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ کون سی والی؟
ایک کہ افطار ہوا اس کو بڑے خوشی میں بندہ ہوتا ہے کہ بھائی افطاری ہو گئی میری, اور دوسری خوشی اس کو جب ملے گی جب اس کا روزے کا اجر ملے گا اس کو. تو گویا ہر دن اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے اختتام پر ایک خوشی کا موقع ہے. آج ایک روزہ رکھا, جب روزے کا اختتام ہوا تو آپ کو 2 خوشیاں ملی. کون سی؟ ایک افطاری کی اور ایک جو بعد میں اس کا اجر ملے گا. یہاں تک کہ سارا رمضان شریف جب گزر گیا تو پھر آپ نے وہ عید منائی, آپ نے خوشی کا ایک گویا اجتماعی خوشی ہو گئی کہ ہر وہ بندہ جس نے روزے رکھے اور اس رمضان شریف جس نے گزارا وہ شکرانہ ہوتا ہے, عید کی نماز پڑھتا ہے بندہ شکر. تو یہ وہ تھا, احتیاط کا مہینہ تھا. اچھا, یہ جو مہینہ ہے یہ قربانی کا تھا, یہ مہینہ قربانی کا مہینہ تھا. یہ جو دن گزرا عید کا, اس میں کیا تھا کہ ہم نے قربانی کیا ہوتی, جو چیز آپ کو عزیز ہو اس سے جدا ہو جانا, جو چیز آپ کو عزیز ہو اس سے جدا ہو جانا, یہ قربانی ہے. مال ہمیں عزیز ہے اور اولاد ہمیں عزیز ہے جی, آرام عزیز ہے. تو یہ جن چیزوں سے آپ اپنے آپ کو جدا کر لیتے ہیں, ڈسٹینس پہ کر لیتے ہیں, تو یہ قربانی کہلاتی ہے. اور سب سے عزیز ترین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت ان کے بیٹے تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اولڈ ایج کے بیٹے تھے. جب ذرا بڑے ہوئے تو اللہ میاں نے کہا ان کو قربان کر. وہ راضی بھی ہو گئے, بیٹے سے مشورہ کیا, صلاح لی, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے کہا گیا. تو وہ ان کی بیٹے کی قربانی ان سے مانگی, مگر اللہ میاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے, کیونکہ انہوں نے اسی نسل سے آنا تھا, ان کو بچا لیا اور پھر اس قربانی کو گویا کنورٹ کر دیا, اس میں بیٹے کی قربانی کو کنورٹ کر دیا مینڈے کی قربانی, یعنی جان کی قربانی کو کنورٹ کر دیا مال کی قربانی سے. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی نا, ان کو بھی گویا ان کی تو کیونکہ جان کی قربانی تھی, ان کو مال بھی نہیں دینا پڑا, اوپر سے مہینہ آیا. مگر کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اپنی طرف سے, انہوں نے جان قربان کر دی تھی, اس لیے اللہ میرے کہو کہ اٹس ڈن. تو مگر ہمیں وہ نہیں اس آزمائش پہ نہیں ڈالا, ہمیں اس آزمائش پہ نہیں ڈالا کہ بھائی تم بھی اپنے بیٹے کو تیار قربان کرو, اور اگر ہم مناسب سمجھیں گے تو ہم بھی اس کی جگہ بھی مینڈا لا کے رکھ دیا کریں گے. تو وہ ہم اس آزمائش میں نہیں ڈالا. ہمیں آزمائش یہ کی کہ آپ جان کے بجائے اپنے مال سے تھوڑا سا جدائی کریں, اپنے مال کی قربانی دیں. تو وہ جان کی بھی ہو جاتی ہے گویا, کیونکہ ذبح کرتے ہیں تو وہ قربانی بھی ہو جاتی ہے, یہ بھی ہو جاتی. اور جب یہ ہم قربانی جو ہے کرتے ہیں تو پھر خوشی کا موقع ہو گیا. کیا خوشی ہے کہ ہم نے جناب قربانی کا عہد کیا ہے, قربانی کا جانور لے لیا آپ نے, ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا ویسے ہم نے کر دیا. اور خوشی, اور اس خوشی میں چھپا کیا ہوتا ہے کہ یہ خوشی جو ہے یہ یہاں ہم خوشی منا رہے ہیں, مگر خوشی کس بات کی ہے کہ ہم نے وہ عمل کر دیا جو آخرت میں ہمارے لیے باعث خوشی ہوگا. تو یہ جو 2 عیدوں کا کانسیپٹ ہے, سال میں اللہ تعالیٰ میں دو خوشیاں دکھاتا ہے, ایک احتیاط برتنے کی اور ایک مال کی قربانی کی, جس میں جان کی قربانی بریکٹ میں ہے. یہ 2 خوشیاں جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ اس بڑی خوشی کا گویا عکس ہوتا ہے جو ہمیں وہاں الٹیمیٹ خوشی ہماری کیا ہے کہ جب ہمیں بخشش کا پروانہ ملے گا, پھر وہ اپنے غازی شریف میں, وہ اپنے گھر والوں میں آئے گا, یہ دیکھو جی اللہ میاں نے بھائی, اس سے بڑی کوئی خوشی ہے ہی نہیں, اس سے بڑی کوئی عید ہے ہی نہیں. تو وہ یہ عیدیں جو ہیں یہ چھوٹی عیدیں,
یعنی جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے چھوٹی خوشی کیا ہوتی ہے، اگرچہ وہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت، مگر اس وقت سب سے چھوٹی خوشی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، افطاری کے ٹائم آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا روزہ خیر و عافیت سے گزر گیا. اور دوسری خوشی کیا ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، یعنی وہ. تو یہ جو عیدین کا کانسیپٹ ہے یہ جڑا ہوا ہے ان دو چیزوں سے کہ آپ نے جو بندہ اپنے معاملات میں احتیاط برت گیا روزوں میں اور ایز پر انسٹرکشنز، ایز پر ڈائریکشنز، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزار گیا رمضان شریف، ایک وہ خوشی مناتا ہے. اور دوسرا یہ جو جس نے مال کا ڈیسائیڈ کر لیا کہ اور اچھا ہے یہ صاحب استطاعت کے لیے جو دے سکتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ. جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے آزمائش ہے. کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا کہ یہ اس کی کیا کیفیت ہے. چلو اس نے جو دیا ہے اسے وہ دے دیا ہے اللہ کی راہ میں. جس نے نہیں دیا وہ کیا کہتا ہے، اس کے لیے اس کی کوئی خواہش کرتا ہے، کوئی تمنا کرتا ہے، کوئی دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے بھی صاحب نصاب بنا دے تاکہ میں بھی قربانی کر سکوں. تو اس کے لیے یہ آزمائش ہے. اور جو دیتا ہے اس کو تو دعا شکر کا مقام ہوتا ہے. اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے صاحب نصاب بنایا اور پھر مجھے توفیق بخشی کہ میں نے یہ قربانی کی. مگر یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. الٹیمیٹ عید ہماری کیا ہے، وہ بخشش کا پروانہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا قیامت والے دن کہ لاؤ جی اٹس آل اوور، تم بخشے گئے ہو اب موجیں کرو. کوئی کسی قسم کی تمہیں اب رکاوٹ نہیں. وہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تھے نا تو ایک رکاوٹ تھی کہ ادھر نہ جانا. تو اب جو جنت میں جائیں گے اہل بخشش کوئی رکاوٹ نہیں. اینڈ موت کو ذبح کر دیا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا ساروں کے سامنے کہ یہ وہ موت، یہ وہ ہے موت جس سے تم ساری عمر ڈرتے تھے کہ موت نہ آ جائے. یہ آج ہم نے اس کو ذبح کر دی. جو جہنم میں وہ جہنم میں رہیں گے ساری عمر، مریں گے نہیں، بلکہ قرآن میں ہے کہ وہ نہ مریں گے اور نہ جئیں گے. اور یہ باقی جو جنت میں جائیں گے وہ آل ٹائم وہ عیاشی میں ہوں گے. قرآن شریف کے الفاظ میں وہ عیش میں ہوں گے اور جو چاہیں گے وہ ان کو مل جائے گا. یہ بھی قرآن شریف میں ہے. اور وہ اپنا مقام بدلنا نہیں چاہیں گے، یہ بھی قرآن شریف میں ہے مختلف صورتوں میں. سورہ واقعہ میں ہے، سورہ یاسین میں ہے، سورہ کاف میں ہے، بے شمار صورتوں میں. آپ سورہ رحمان میں ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں تو جنت کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ پڑھنے سے منہ میں پانی آنا چاہیے اور جہنم کی آیات سن کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، ایمان کا حصہ ہے. محسوس ایمان ہونا جی تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. موت کی تمنا بندہ پھر موت کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ مجھے جلد یہ چیزیں مل جائیں، اور زندگی کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور سمیٹ لوں نئی سے نئی چیز جو آج مجھے نہیں پتہ ہو سکتا ہے کل پتہ لگ جائے اور وہ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو. تو یہ اس آیے کا جو ہے نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے بعد کہ ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ نفس جہاد جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. اور اس کو پتہ لگنے کے باوجود بھی ہم لوگ اس طرف نہیں آتے. ایک میرے ذہن میں آیا، یہ میں آپ کو بتاؤں، مشورہ دوں کہ تصور کریں کہ کاغذ ہے، اس پہ آپ بیچ میں سینٹر میں لائن ڈال دیں کاغذ کے، تو رائٹ پہ لکھیں دنیا اور لیفٹ پہ لکھیں اس کے مقابلے میں آخرت. رائٹ پہ لکھیں ذہن اور ادھر لکھیں قلب. رائٹ پہ لکھیں مادیت اور ادھر لکھیں روحانیت. اور رائٹ پہ لکھیں اپنا نفس اور لیفٹ پہ رکھیں روح. تو یہ چار چیزیں
جو لیتھل ہیں, جو خطرناک ہیں, بڑے موذی ہیں ہمارے لیے, وہ کیا ہے چیزیں؟ وہ ہے ہمارا ذہن, ہماری یہ دنیا, مادیت اور یہ نفس ہمارا. یہ بڑی لیتھل ہیں, بڑی ڈینجرس ہیں. کب یہ ڈینجرس ہیں؟ کہ جب ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے. ایٹم بم کا آپ کو پتا ہوگا, آپ لوگوں کو سب کو, کہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے, کہ وہ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے, نیوکلیئر چین ریئیکشن. اس کو کھلا چھوڑ دیں, کنٹرول نہ کریں, تو ایٹم بم ہے. آدھا کلو یورینیم کافی تھا ہیروشیما اور ناگاساکی, آدھا کلو. تو وہ مگر اس کو اگر کنٹرول کر رہے تو وہ ریئیکٹر ہے, وہ بجلی گھر ہے, وہ ایک سارے علاقے کو منور کرتا ہے. کنٹرولڈ ایٹم بم, اس کو ریئیکٹر کہتے ہیں. اسی طرح نفس ایٹم بم ہے جو بندھا تھا ہمارے ساتھ, اور اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو یہ روشنی کا باعث ہے, باعث عزت ہے, باعث درجات کی بلندی ہے. کیونکہ یہی نفس ہی تو گھوڑا ہے جس کی سواری کر کے ہم نے آخرت میں انٹر ہونا ہے. تو یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ اس کی تھوڑی سی تشریح بہت ضروری ہے. کہ یہ جو ذہن ہے, ہمارا ذہن, یہ اس کی جو بیسس ہے, ترقیاں, ذہنی ترقیاں, دنیاوی ترقیاں جو ہوتی ہیں, وہ شک پہ بیسڈ ہے. ہم ہر چیز پہ شک کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. تو ذہن جو ہے, اس کا تعلق نہیں ہے آخرت کو سمجھنے کا, کیونکہ یہ تو شک ہے. ہماری کتاب میں لکھا ہے شروع میں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آگے لکھا ہے یؤمنون بالغیب. یہ غیب پر ایمان لانا, دیکھا نہیں ہے کچھ بھی, مگر ایمان لانا ہے, اور شک ہے نہیں اس میں. اگر ذہن سے ہم اس کو سوچیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, کیونکہ ذہن تو یہ نہیں قبول کرتا کہ آپ چھڑی ماریں اور دریا کے 2 حصے ہو جائیں. کون سا ذہن کے جو ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہی ہیں نا, جو ذہن کے نمائندے ہیں. ایک عام بندہ جو ان پڑھ یا جس کی ذہنی تربیت نہیں ہوئی, اس سے تو نہیں ہم نے کوئی فیصلہ لینا. سائنس کے مفتی تو سائنٹسٹ ہی ہے نا. تو کون سا سائنٹسٹ مانے گا کہ یہ آپ چھڑی ماریں اور دریا کے 2 حصے ہو جائیں؟ یہ ذہن کا کام نہیں ہے. یہ ہمارے اس کے لیے اللہ نے قلب بنایا ہے. قلب جو ہے یہ یقین کا آلہ ہے, یہ ہر چیز یقین پہ کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا کہ وہ معراج شریف پہ گئے, رات اللہ کو مل کے آئے, تو آپ اس کو مانتے ہیں کہ وہ کیا خود کہہ رہے ہیں؟ ہاں, انہوں نے خود کہا ہے کہ صدقت یا رسول اللہ. یہ ہے ایمان, کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے. یہ ایمان ہے. اور یہ حق کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ آپ نے جس کو انگلش میں غلط طور پہ گویا کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ. وہ بھائی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, یہ ان سین پہ فیتھ ہے. دس از ناٹ بلائنڈ. یہ جو ان سین پہ فیتھ کر کے آگے ایک پہلا قدم رکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. دوسرا قدم رکھتا ہے, اس کو اور نظر آتا ہے. سارا اس کا غیب جو ہے الغیب الشہادہ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کب؟ جب وہ اس راہ پہ چل نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اللہ اکبر نماز شروع کر دی, کیونکہ نماز فرض ہے نا, اس میں چھوٹ نہیں ہے. تو آپ نے نا اور یہ راستہ اختیار کر لیا. شیطان نے بڑا وسوسے ڈالے, بھائی کدھر ٹور پڑا, لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ پاک مجھے بچا شیطان کے دھوکوں سے, وسوسوں سے بچا. یہ اٹیک ہے چاروں طرف سے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آئی نو آل آف دیم آر رانگ. ساری باطل کی قوتیں جو میرے پہ اٹیک کر رہی ہیں, تو مجھے بچا, یا اللہ مجھے بچا. وہ تیروں کی ادھر سے تیر پڑ رہے ہیں, ادھر سے تیر پڑ رہے, وہ چلتا چلا جا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں کہ جو لوگ ہمارے راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں, ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں.
وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. کس کے لیے؟ جو مجاہدہ کرتا ہے. اور مجاہدہ کیا ہے؟ وہ نہیں مجاہدہ کہ طبیعت نہ کرے لیکن آپ وہ کام کر گزریں. دس از مجاہدہ. دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کو, اذان کی آواز آ گئی, الارم بج گیا اگر لگایا ہوا ہے, دل نہیں کر رہا نماز کے لیے اٹھنے کو, آپ اٹھ جائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اٹھ جائیں, وہ واش روم میں چلے جائیں, وضو کر لیں اور نماز پہ آ جائیں. دس از مجاہدہ. جب یہ آپ کر گزریں گے تو اس مجاہدے کے نتیجے میں اللہ میاں آپ کو راہ کھولے گا, آپ کی کوئی راہ کھولے گا. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام میں آسانی پیدا کرنا ہے اور مشاہدہ کرا دے گا. کوئی آپ کی دعا, کوئی امپاسبل سچویشن میں آپ دعا کریں گے وہ پاسبل ہو جائے گی. آپ کا ایمان بڑھ جائے گا, آپ کے ایمان میں اضافہ کر دے گا, آپ کے یقین میں اضافہ کر دے گا, آپ کو نیکی پہ قائم کر کے نیکی کو عادت بنا دے گا, نیکی کا شوق آپ میں پیدا کر دے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو راستہ کھلنے سے گویا تعبیر آپ کر سکتے ہیں. تو مگر پہلی شرط کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب, غیب پر آپ ایمان لے آئے اور پھر آپ نے مجاہدے کا راستہ اختیار کر لیا. تو یہ جو ذہن ہے یہ دنیا کی چیزوں کے لیے بنا ہوا ہے. میں خود انجینئر ہوں, میں نے ریسرچ ورک کیا, کامیابی بھی کی لی اس میں, اور ساری عمر میری اس میں گزر گئی سائنس میں اور انجینئرنگ میں. مگر الحمدللہ ساتھ ساتھ مجھے اللہ والوں کی صحبت بھی ملی. تو دونوں طرف سے میرے دونوں ڈیٹا میرے پاس, مجاہدے کے نتائج بھی میرے سامنے اور یہ ذہن کی جو کاوشیں ہیں اوور دی ایئرز جس سے آج ہم جس ڈیولپمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذہن کے وہ بنائی دنیا کی ترقی کے لیے. تو ذہن کو اگر ہم استعمال کریں گے ادھر دین کو گویا تعبیریں کرنے میں اور سمجھنے میں, دھوکہ کھا جائیں گے. کوئی ذہن نہیں تسلیم کرتا کہ معراج شریف پہ جائے, آ جائے اور کنڈی ہل رہی ہو, ذہن میں تو بات آتی نہیں. لیکن جب آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں, جس کو ہم قلب سلیم کہتے ہیں, قلب سلیم ہے وہ آپ کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس میں کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی. یہ والی نہیں 2+2=4, یہ ارتھمیٹک کہتی ہے, ذہن کہتا ہے 2+2=5. نو وے کہ 2=5 ہو جائے. لیکن ادھر کیا ہے, ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کن ہو جا, فیکون سب ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو یہ سارا کچھ بنایا ہے, کچھ بھی نہیں تھا, اللہ میاں نے کہا ہو جا, ارادہ کیا ہو گیا. تو ادھر کوئی اللہ میاں کو نہ مٹیریل کی ضرورت ہے نہ ٹائم کی ضرورت ہے, کوئی ارتھمیٹک نہیں ہے, وہ انفینٹی ہے, لا محدود. ارتھمیٹک ہے محدودیت کا کام, ذہن ہے جہاں محدودیت ہو, فائنائٹ چیزوں کے لیے ہے ذہن, دنیا کے لیے ہے ذہن. تو اس ذہن کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ بڑی اچھی چیز ہے عقل, لیکن اس کو کبھی کبھی پڑھے لکھو. ہر چیز میں نا اپنی ٹیکنالوجی لڑائے. یہ اس میں بھی ہوتا ہے. یہ چیف ایگزیکٹو صاحب بیٹھے ہوئے, جو چھوٹے بندے ہوتے ہیں نا کمپنی میں, وہ اپنی طرف سے بڑا مشورہ لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ اس طرح ہوگا, بیٹھ جاؤ, تمہیں نہیں پتا. کیونکہ جو ڈیٹا چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے وہ چھوٹے ملازموں کے پاس تو نہیں ہے. تو اسی طرح جو ڈیٹا اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو وہ سارا کچھ اللہ کے پاس سمجھے اور وہ اپنے بندوں پر ریویل کرتا جاتا ہے. جو جتنا مجاہدہ کرتا ہے اتنا وہ اس پہ ریویل کرتا جاتا ہے. تو یہ ذہن کو اور قلب کو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ جو مادیت میں ہم جب جتنا مادیت کے قریب جاتے ہیں اتنا ہم روحانیت سے پرے پرے رہتے ہیں, اور جب ہم روحانیت کے قریب جاتے ہیں تو مادیت ہمارے کنٹرول میں آ جاتی ہے. یہ جو اللہ والوں کے آپ نے سنے ہوں گے, پیغمبروں کے تو سنے ہی ہیں, معجزات سنے, کیا ہیں لکھے ہوئے قرآن شریف میں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں بلقیس کا تخت کوئی ہے بندہ جو لے آئے فوراً. تو ایک جن نے کہا کہ جی آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا تخت.
تو ایک وہاں آصف صاحب تھے اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی آپ آنکھ بند کریں تو تخت حاضر ہو جائے گا آنکھ کھولنے سے پہلے. وہ آنکھ بند کی کھولا سامنے تک. تو یہ روحانیت کی قوتیں ہیں. روحانیت کی قوت اور مادیت کی قوت میں کیا فرق ہے؟ مادیت کی جو قوت ہے وہ ٹائم مانگتی ہے. کوئی چیز بغیر ٹائم کے نہیں ہوتی مادیت میں. میں نے اگر یہاں سے لے کر اس دیوار تک جانا ہے, چاہے کم سے کم ٹائم لگے, میرا ٹائم لگے گا. یہ مادیت ہے. روحانیت میں ہر چیز زیرو ٹائم میں ہوتی ہے. تو دیر از اے ڈفرنس, ہیوج ڈفرنس. روحانیت بیسڈ ہے انفینٹزم پہ, لامحدودیت پہ بیسڈ ہے. مادیت محدودیت پہ بیسڈ. اب ایک محدود بندہ, چھوٹا بندہ, چپڑاسی, وہ کیسے فورسی کر سکتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کے سامنے جو ڈیٹا ہے, کیسے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کمپنی کے بارے میں؟ احتجاج کر سکتا ہے, رولا ڈال سکتا ہے, اسٹرائکس کر سکتا ہے, مگر he would not be able to take the right decision. تو اس لیے جو چیف ایگزیکٹو ہے ساری دنیا اور آخرت کا وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو جو اس نے ہمیں ڈیٹا, جو ہمیں آرڈرز دیے ہیں, اس کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ یہ اس کی بیس پہ تو پرفیکٹ ہوتا ہے. ایوری تھنگ ایلس از امپرفیکٹ. مادیت تو ہے ہی امپرفیکٹ, محدود ہے. آئنسٹائن کہہ گیا کہ یہ جو لمٹ ہے اسپیڈ کی وہ لائٹ کی لمٹ ہے. جو اس کی آبزرویشن تھی کہ لائٹ سے زیادہ اسپیڈ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ غور کریں ہماری کریشن پہ, تو لائٹ سے کہیں زیادہ اسپیڈ تھی شروع میں جب کائنات بنی. آہستہ آہستہ اب اسٹیٹک ہو گئی. اب لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ آپ جا نہیں سکتے. تو یہ چیزیں ڈفرینٹ. مادیت کو ان نٹ شیل, مادیت کیا ہے؟ محدودیت. اور روحانیت کیا ہے؟ لامحدود. اور نفس کیا ہے؟ جو آپ کو اکساتا ہے برائی کی طرف. اور روح کیا ہے؟ جو آپ کو اچھائی کی طرف اکساتا ہے. نفس کا ممد کون ہے؟ ہیلپ کون دیتا ہے نفس کو؟ شیطان اور بری عادات. اور روح کو ہیلپ کون کرتا ہے؟ ملائکہ, نیک بندے, اچھی عادات. یہ روح کے ممد. اور آج نہیں تو کل کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. پھر کتابیں کھل جائیں گی بھئی کس نے کتنا مادیت کے لیے کیا اور کس نے کتنا روحانیت کے لیے کیا. جس کا روحانیت کے لیے جس نے زیادہ کیا ہوگا اس کو پروانہ بخشش کا مل جائے گا, اور وہ اس کی سب سے بڑی عید ہوگی. بصورت دیگر, اللہ تعالی ہمیں بصورت دیگر سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.